السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہم نے تقریباً 40 آیات پڑھ لی ہیں اور آج ہم 41 سے سٹارٹ کریں گے اور ہم جانیں گے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں۔ شروع کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ غلط مسلط مت کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ نماز کو قائم رکھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ واقعی آپ دیکھیں نا، ہم نے جو عربی ہے ہم نے رٹا لگا لیا۔ ہمیں بہت ہی ضرورت ہے اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں نا۔ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ ہم نے ابھی پڑھا، ابھی ہم بھول گئے، ہمیں باتیں چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی، تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس کو بار بار یاد کرتے رہیں۔ اسی چیز کو دیکھیں، قرآن میں ایک ہی چیز کا بار بار حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار مخاطب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، اپنے آپ میں کھو جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ یہ نا تم اپنی عقل سے، ہمیں سوچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو اور بلا شبہ یہ گراں گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ 45 جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ 46 اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اس کو ساری دنیا جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی۔ 48 47 آپ یہ دیکھیں نا، جب اسرائیل تھی وہ اگر پسندیدہ کوئی قوم ہوتی نا اللہ کے نزدیک تو وہ اسرائیل کی قوم ہوتی، کیونکہ لیکن وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ جو ہیں وہ فساد پھیلانے والوں میں سے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول ہوگی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی مدد دی جائے گی۔ 48 جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی تو اور جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا اور تمہارے رب کی طرف سے۔ 49 اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، فرعون کے لوگوں کو ماں فرعون کے غرق کر دیا، تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ 50 اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جو موسیٰ چلے گئے تو تم پر یہ ظلم کرنے لگے۔ تو یہ تو اس کی تو آپ دیکھیں بہت ہی اس کی لمبی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح فرعون نے ظلم کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب تبلیغ دی اور کوئی نہیں مانا تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ جب وہ دریا عبور کر گیا، فرعون اس میں ڈوب کے غرق ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک اسٹوری ہے جو سب کو ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کا وعدہ کر کے گئے تھے تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا اور جو بولتا تھا ان کو وہ بچڑا بہت پسند آ گیا تھا، تو وہ ان کی پھر عبادت کرنے لگے تھے، اس کو پوجنے لگے تھے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔